میں نے یہ بتایا تھا کہ پولیس رات کے اوپر جا کے چھانٹی ہو جائے گی منافقین کی اور اہل ایمان کی. ٹھیک ہے, پولیس رات کے اوپر, پولیس رات سے پہلے جو بھی مسلمانوں کے فرقے, خواہ وہ کافر تھے, گمراہ تھے, بدعتی تھے, سب کے سب نمازیں پڑھتے تھے, ان کی تفریق نہیں ہوگی, عزائے وضو چمک رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ دنیا میں مسلمانوں کا لیبل ان کے اوپر لگا ہوا تھا, لیکن جس طریقے سے انہوں نے امت کو یہاں دھوکہ دیا, وہاں ان کا دھوکہ نہیں چلے گا. جیسے ہی پولیس رات پہ پہنچیں گے, اس طرح کے منافقین کٹ کٹ کے جہنم میں گریں گے. بات یہ ڈسکس ہو رہی تھی کہ پولیس رات کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو چھپے ہوئے منافقین ہیں, جو اہل قبلہ اہل کلمہ تھے. کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں, اہل کلمہ بھی ہے وہ. ویسے وہ غلام القادیانی کو رسول اللہ نہیں کہتے, امتی نبی کہتے ہیں. کلمہ وہ یہی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, آپ نہیں کہیں دکھا سکتے انہوں نے کبھی کلمہ پڑھوایا ہو غلام احمد قادیانی رسول اللہ, نہ, وہ امتی نبی, وہ علیحدہ سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مرزا جہلمی نے قادیانیوں کے بارے میں ایک نہایت خطرناک سٹیٹمنٹ دی, اور یہاں تک کہہ دیا کہ قیامت کے دن قادیانیوں کے اعضائے وضو بھی چمکتے ہوں گے. قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا. کیوں کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن, قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے. وہ تو پولیس رات میں فیصلہ ہوگا نا کہ کون واقعی مسلمان ہے اور کون نام کا مسلمان ہے. قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا. تو میں اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے ان کو پہچان لوں گا. یقیناً یہ ایک نہایت خطرناک سٹیٹمنٹ تھی جس سے مرزا جہلمی کو توبہ کرنی چاہیے تھی, اور نادم اور شرمندہ ہو کے اعلانیہ طور پر توبہ کرتا کہ میں نے یہ جو بات کی ہے یہ بالکل 100% غلط ہے. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانے والے مسلمانوں کی خصوصیت ہے, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح احادیث ہیں کہ قیامت کے دن میرے امتی میری بارگاہ میں جب لائے جائیں گے تو ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے, اور میں ان کے اعضائے وضو سے ان کو پہچانوں گا. یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے, یہ مسلمانوں کی شان ہے. مرزا جہلمی نے اس فضیلت کو قادیانیوں کے اوپر جسمہ کر دیا کہ قادیانی بھی کل قیامت والے دن آئیں گے تو ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے. مرزا جہلمی کو توبہ کرنی چاہیے تھی, لیکن مرزا جہلمی 2 ہاتھ آگے بڑھا اور اس سے آگے کی سٹیٹمنٹ دی, اور یہاں تک کہہ دیا کہ قادیانی کلمہ گو ہیں اور اہل قبلہ ہیں. نعوذ باللہ تعالی. جبکہ جو بھی قرآن و سنت اور علماء کی کتابوں کو پڑھنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ اہل قبلہ ایک خاص اصطلاح ہے, ایک خاص ٹرم ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. احادیث طیبات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قبلہ کو مسلم کہا ہے, ان کو مسلمان قرار دیا ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر 391 نمبر حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا, جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی, واستقبل قبلتنا, اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا, وَأَقَلَ ذَبِيحَتَنَا, اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا, فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ, وہ مسلم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قبلہ کو مسلم کہا ہے, اور یہ خاص علماء کے درمیان ٹرم استعمال ہوتی ہے, اصطلاح استعمال ہوتی ہے اہل قبلہ کی, اور اہل قبلہ کی تکفیر کرنے کی اجازت نہیں ہے, ان کو کافر قرار دینے کی اجازت نہیں ہے. جو اہل قبلہ ہے, جو تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے, اس کو اہل قبلہ کہا جاتا ہے, اور اہل قبلہ کو کافر قرار دینا یہ جائز نہیں ہے. اب یہ ایک خاص اصطلاح ہے. اسی حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اہل قبلہ الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ, کہ جن کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے, فلا تغفر اللہ فی ذمتہ, تو تم اللہ رب العزت کے ذمہ میں خیانت نہ کرو, یعنی ان کو کافر قرار نہ دو, وہ مسلمان ہیں. فذالک المسلم, وہ مسلم ہے جو اہل قبلہ ہے. اور مرزا جہلمی نے کس انداز سے دیکھے کہ دریدہ دہانی کرتے ہوئے اور دیدہ دلیری سے یہ کہہ دیا کہ قادیانی کلمہ گو ہیں اور اہل قبلہ ہیں. کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں, اہل کلمہ بھی ہے وہ. جبکہ کلمہ پڑھنے والا اس کا کلمہ تب معتبر ہے جب وہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو. اگر وہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا منکر ہو,
وہ کروڑوں مرتبہ بھی کلمہ پڑھے تو اس کا کلمہ معتبر نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 3435 نمبر حدیث ہے، کلمہ کی فضیلت بیان کی گئی، اور اس میں عام طور پہ حدیث میں جہاں آتا ہے تو وہاں ذکر ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ صدق کے دل سے کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ لا الہ الا اللہ یہ عالم ہے کلمہ کا، یعنی پورا کلمہ مراد اس سے تمام ضروریات دین اور کلمہ کے تقاضے ہیں کہ جب تک کہ وہ ان تقاضوں کو پورا نہیں کر لیتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں وہ جائے گا جو کلمہ پڑھتا ہے، یعنی کلمہ کے تقاضے پورے کرتا ہے اور ان تقاضوں کے مطابق ایمان رکھتا ہے۔ اگر وہ کلمہ پڑھے زبانی لیکن وہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا منکر ہے تو نہ تو وہ مسلمان ہے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بعض مقامات پہ صرف حدیث میں یہ کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنت، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن لا الہ الا اللہ یہ عالم ہے کلمہ کا، مراد اس سے پوری ضروریت دین ہے۔ جیسا کہ 3435 نمبر حدیث کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جس نے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وکلمتہ القاہا الی مریم، اس کا کلمہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف القاء فرمایا، وروح منہ، اور اس کی طرف سے روح ہے، والجنت حق والنار حق، جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اللہ رب العزت اس کے کوئی بھی عمل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہاں صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر نہیں بلکہ ان محمدن عبدہ و رسولہ کا ذکر بھی ہے، اور اس بات کا ذکر بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور چیزوں کا ذکر بھی ہے، یعنی ان تمام پر ایمان رکھے، اور مراد یہ ہے کہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو تو وہ کلمہ پڑھنے والا ہے اور اس کا کلمہ اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے 391 بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھایا، فذالک المسلم، وہ مسلم ہے، یعنی اہل قبلہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی 393 نمبر حدیث ہے، یا ابا حمزہ، اے انس بن مالک صحابی رسول، ما یحرم دم العبد ومالہ، بندے کا خون اور اس کے مال کو کون سی چیز حرام قرار دیتی ہے، یعنی کون سی چیز ہے کہ جس سے اس کا خون اور اس کا مال حرام ہو جاتا ہے؟ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، وصلی صلاتنا واکل ذبیحتنا، اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھایا، فہو المسلم، تو وہ مسلمان ہے، لہو ما للمسلم وعلیہ ما علی المسلم، تو اس کے لیے وہی حقوق ہیں جو مسلمان کے لیے حقوق ہیں اور اس پر وہی ہے جو مسلمان پر ہے، یعنی وہ مسلمان ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں بتا دیا کہ جو اہل قبلہ ہیں وہ مسلم ہیں، اہل قبلہ مسلم ہے۔ اب مرزا جیلمی نے قادیانیوں کو اہل قبلہ کہا تو نتیجہ کیا آئے گا؟ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ یہ نکلے گا نعوذ باللہ تعالیٰ کہ قادیانی مسلم ہیں۔ یہ کہتا ہے نا کہ قادیانی میرے ساتھ بات نہیں کر سکتے، میں کہتا ہوں کہ قادیانیوں کے ساتھ مرزا جیلمی کبھی بھی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی اپنی جو دوغلا پالیسی متضاد بیانات ہیں، اپنے بیانات سے پھنس جاتا ہے، اپنے بیانات سے پکڑا جاتا ہے، یہ قادیانیوں کے ساتھ کبھی بات کر ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، اس کا بابا اور ایکس مرشد جوید احمد غامدی، اس نے قادیانیوں کے بارے میں سوال کا جواب دیا۔ سوال یہ ہوا کہ کیا آپ احمدیوں کو یعنی قادیانیوں کو مسلم سمجھتے ہیں، آپ ان کو مسلم مانتے ہیں؟ تو غامدی نے کہا کہ میرے نزدیک جو شخص کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس کا انکار کروں۔ احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہیں؟ دیکھیے، میرا نقطہ نظر
اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ اب یہ اس کا بیان ہے۔ مرزا جیلمی نے اپنے ایک لیکچر سٹوڈنٹس کی عدالت میں کہا کہ وہ گاندھی صاحب کا مجھے موقف بڑا اچھا لگتا ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرے یا اسلام سے باہر نکالے۔ یہ گاندھی صاحب کا موقف مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کسی کا رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سے باہر نکالے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کلیم کر رہا ہے۔ کیوں کہ اس کی تعویل کی غلطی کیا جینون ہے یا منافقانہ ہے، یہ وحی کی تائید کے بغیر آپ بتا نہیں سکتے، تو آپ اس کے ظاہر کے اوپر ایکسپٹ کریں اسے۔ یعنی یہ مرزا جیلمی جو ہے یہ گاندھی کی تکفیر کے مسئلہ میں تائید کر رہا ہے، اور مسلمانی کا سرٹیفکیٹ اس کا ایک لیکچر ہے، اس میں بھی اس نے یہ کہا ہے کہ کسی ریاست کے پاس اور کسی فرد کے پاس اور کسی تنظیم کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے کہ کسی کو اسلام کا سرٹیفکیٹ دے، اسلام سے باہر نکالے، اور نہیں، بس جو ظاہری کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا اعتبار ہوگا۔ اگر ایک صحابی بھی کسی کے بارے میں ججمنٹ دے کلمے کے باوجود کہ یہ کافر ہے اور اسے مار دے، حضور اس کی ججمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کی مذہبی جماعتوں کو یہ کیسے حق حاصل ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے یا نکالنے کا سرٹیفکیٹ دیں؟ سر اگر یہ اتھارٹی اسامہ ابن زید کے پاس نہیں ہے نا، تو کسی مذہبی جماعت کے لیڈر کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا اسلام یا ان پہ توہین مذہب کا الزام لگائے یا ان کے بارے میں خود پری ایمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے کوئی فتویٰ جاڑ دے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کا ایمان، ان کے پیچھے تو قرآن کھڑا ہے، ان کے تو ایمان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو یہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیں گے ایمان کے؟ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا احترام ہوگا۔ باقی اگر وہ منافق ہے یا کوئی اور ایشو ہے، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، قیامت والے دن پولیس رات کے اوپر وہ الگ ہو جائے گا، لیکن دنیا میں آپ نے ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہوگا۔ باقی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، بس جو ظاہری کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا اعتبار ہوگا۔ تو ظاہری کلمہ تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں۔ اب قادیانی تمہیں پوچھیں گے کہ تم تو یہ کہہ چکے ہو کہ جو ظاہری کلمہ پڑھتا ہے اس کے کلمے کا اعتبار ہوگا، تو پھر ہمارے کلمے کا اعتبار کرو، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیا منہ دکھائے گا، کیا جواب دے گا قادیانیوں کو؟ اس کے اپنے بیانات ہیں۔ ابھی گاندھی پارٹی کے ساتھ اس کی ٹھن چکی ہے نا، تو اب یہ گاندھی پارٹی کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ قادیانیوں کو کافر قرار دیں، آپ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ بھائی پہلے تم خود یہ نرم گوشہ رکھ چکے ہو، یہ ساری سٹیٹمنٹ، سارے بیانات تم خود دے چکے ہو کہ جو شخص کلمہ ظاہری پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا اعتبار ہوگا۔ کسی ریاست کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہے، کسی تنظیم کے پاس، کسی فرد کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر قرار دے، یہ تم خود کہہ چکے ہو۔ گاندھی صاحب کا موقع مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، یہ تم خود کہہ چکے ہو۔ اب چونکہ مرزا جیلمی کی گاندھی پارٹی کے ساتھ ٹھن چکی ہے، تو اب ان کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اور اپنے فالورز کو صرف ان سے بچانے کے لیے اور اپنے فالور کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں یہ قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے والے کا ہم اس کے کلمے کا اعتبار کریں گے، اور جب تو وہ کلمہ پڑھتا ہے تو ہم اس کو کافر قرار نہیں دے سکتے۔ وہ کہتا ہے، مرزا کہتا ہے کہ وہ اسلام میں آئے کب ہیں؟ وہ تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے قادیانی۔ ابھی فی الوقت انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، ان کے تماشے دیکھیں اور انہیں جا کے یہ پوچھیں کہ یہ جو تم لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے، بار بار قادیانیوں کے اوپر ڈسکشن کرتے ہو اس اعتبار سے کہ ہم ان کا کفر واضح کریں گے لیکن انہیں کافر نہیں کہیں گے، او بھائی وہ تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ اسلام کی جو بنیادی چیزیں تھیں ان میں سے انہوں نے ایک بڑی چیز کا انکار کر دیا، کہتے ہیں تکفیر کرنے کی جورسڈکشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ او بھائی وہ اسلام میں آئی نہیں ہے، تکفیر تک تو بعد میں جائے گی۔ آج بھی ایک نان مسلم آ کے مجھے کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں نبی الاسلام کو آخری پیغمبر نہیں مانتا، تو کیا میں اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لوں گا؟ میں یہی کہوں گا کہ اس کے بغیر تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ خود پھنس گیا۔ جب قادیانی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تو پھر شرم کرو کہ تم کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ قادیانیوں کے عزائے وضو کل قیامت والے دن چمکتے ہوں گے۔ ایک جگہ پہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ اہل قبلہ ہیں، وہ اہل کلمہ ہیں، اور جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا اعتبار ہوگا، اور ابھی تمہاری گاندھی پارٹی کے ساتھ ٹھن چکی ہے تو ان کو یہ کہہ رہے ہو کہ جناب وہ تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ تو پھر تم نے کس منہ سے یہ کہا تھا
کہ قادیانیوں کے عزائے وضو چمکتے ہوں گے، جبکہ قادیانیوں کے عزائے وضو نہیں چمکتے ہوں گے، وہ تو مرتدین ہیں، ان کا تو اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ عزائے وضو چمکنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیت اور امت کے فضائل میں سے ہے، یہ کسی دوسری امت کو بھی حاصل نہیں ہوگا۔ چہ جا کے تم قادیانیوں کے عزائے وضو چمکنے کی بات کرو۔ صحیح مسلم کے اندر 583 نمبر جو حدیث ہے، اسی حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاردون علی غرا محجلین من آثار الوضوء، کہ تم قیامت کے دن میرے پاس اس حالت میں آؤ گے کہ تمہارے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، لیست لأحد غیرکم، اور یہ فضیلت صرف تمہارے لیے ہے، یہ خصوصیت تمہاری ہے، یہ فضیلت اللہ تمہیں عطا کرے گا، لیست لأحد غیرکم، تمہارے علاوہ کسی اور کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ جب امت مصطفیٰ علیہ صاحب الصلاۃ و تسلیمات کے علاوہ کسی دوسری امت کو یہ خصوصیت حاصل نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہوگی، تو کس منہ سے تم اس فضیلت کو قادیانی کے اوپر فٹ کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ قادیانیوں کے عزائے وضو چمکتے ہوں گے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ چیز واضح طور پر موجود ہے کہ کفار جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کے چہروں پر گرد پڑی ہوگی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 اور 7 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے چمکتے اور کچھ سیاہ ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس جو چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا، فرشتے ان سے کہیں گے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو جو تم کفر کرتے تھے اس کے بدلے اب عذاب چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ مرزا جی آپ بتائیں، قادیانیوں کے چہرے اگر قیامت کے دن روشن ہوں گے تو کیا وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ کیا ہمیشہ نعوذ باللہ تعالی اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے؟ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 اور 7 واضح بتاتی ہے کہ روشن چہرے والے ایمان والے ہوں گے، کافروں کے چہرے روشن نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سورۃ الزمر کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے انہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہیں، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، جو اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھنے والے ہیں، یعنی کفار اس حالت میں قیامت کے دن آئیں گے کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے، روشن نہیں ہوں گے، اعضائے وضو چمکتے نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح سورۃ القلم کی آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، نیچی نگاہیں کیے ہوئے ان پر خاری چڑھ رہی ہوگی۔ اور اسی طرح سورہ عبس کی آیت نمبر 40، 41 اور 42 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، اور کتنے منہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے، یہ وہی ہیں کافر بدکار۔ قیامت کے دن کفار کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، ان پر گرد پڑی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھی ہوگی۔ سورہ عبس کی آیت مبارکہ، سورۃ الزمر، سورہ آل عمران اور قرآن مجید کی متعدد آیات طیبہ سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کفار کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، نہ تو ان کے چمکتے ہوں گے نہ روشن ہوں گے۔ چہرے چمکنا اور چہرے روشن ہونا یہ امت مصطفیٰ علیہ صاحب الصلاۃ و تسلیم کی فضیلت ہے قیامت کے دن، جس کو مرزا جیلمی نے قادیانیوں کو اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو بھی آپ کو میرا کٹا ہوا کلپ بھیجے اسے کہ پوری ویڈیو بھیجو، ٹھیک ہے، صحیح، تو وہ قیامت تک نہیں بھیج سکے گا، یہ بھی میرا چیلنج ہے، کبھی تک بھیج نہیں سکے، کیونکہ جس شیطان کے پاس آئی بھی ہے اس نے بھی پوری نہیں دیکھی ہوئی،
یہ کسی شیطان نے کاٹی اور آگے چلا دی, وہ پوری ویڈیو کسی کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے. اور پھر اتنے بڑے بڑے دعوے اور اتنے بڑے بڑے چیلنج مرزا جرمی کرتا ہے اور کہتا ہے اسی بیان کے حوالے سے کہ قادیانیوں کے اعضاء وضو چمکتے ہوں گے, کہتا ہے کہ یہ میں نے کس لیکچر میں بات کی ہے یہ نہیں دکھا سکتے, کس لیکچر میں کی ہے, اور قیامت تک نہیں دکھا سکتے. حالانکہ اس نے اپنے 2 لیکچرز کے اندر یہ بات کی ہے, سورۃ النساء کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قادیانیوں کے کل قیامت کے والے دن اعضاء وضو چمکتے ہوں گے. وہ انشاءاللہ ہم اس کو دکھائیں گے کہ اس نے کس لیکچر کے اندر کی ہے اور کتنے منٹ پر اس نے یہ بات کی ہے, وہ انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے دکھا دیں گے. قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا. کیوں کہ مسلمانوں کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن, قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے. وہ تو پولیس رات میں فیصلہ ہوگا نا کہ کون واقعی مسلمان ہے اور کون نام کا مسلمان ہے. قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا. تو میں اعضاء وضو کے چمکنے کی وجہ سے ان کو پہچان لوں گا. قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ میرے امتی ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے امتیوں کے اعضاء وضو قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے, قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے. وہ پھر بعد میں فیصلہ ہوگا کہ کون منافق اور کون مؤمن. جس نے دنیا میں وضو کیا اس کے اعضاء چمکیں گے, سب کے چمک رہے ہوں گے. تو مرزا جرمی ایک جگہ پہ بلنڈر مارتا ہے, اس بلنڈر کو چھپانے کے لیے اس کو 20 بلنڈر اور مارنے پڑتے ہیں. اپنا ایک سمجھے جھوٹ چھپانے کے لیے کئی مرزا جرمی جھوٹ بولتا ہے, لیکن جیسے جیسے بیانات دیتا جاتا ہے پھنستا جاتا ہے. اور اس کے بلائنڈ فالوور اس قدر مرزا جرمی کی جو نا وہ اتباع میں سمجھے کہ آنکھیں بند کر چکے ہیں کہ انہیں صریح واضح جو کفریات ہیں مرزا جرمی کی اور گمراہیاں ہیں وہ بھی نظر نہیں آتی. ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے.